بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبی علیہ افضل التحیہ و اکمل الثناء کے بعد رہتے تسمیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیز سامعین اللہ فاضلی، آج سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. تو یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے. اسے سورہ فاطر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اس کا نزول ہوا اور اس کے مضامین میں کفر و شرک اور فسق و فجور کے گم اندھیروں میں انسانیت کا جو کارواں بھٹکتا رہا اس سے متعلق ہے کہ اندھیروں سے وہ اب اتنا مانوس ہو چکا تھا وہ کارواں کہ اسے ٹھوکر لگتی تھی مگر گھبراہٹ یا مذمت یا ندامت محسوس نہیں ہوتی. تو ایسے کاروان کو تاریکی اور گمراہی کی راستوں سے نکال کر ہدایت کی چمکتی دمکتی شاہراہ پر گامزن کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اس صورت میں انجام دیا جا رہا ہے. اس صورت میں جہاں اور دیگر مضامین ہیں بالخصوص عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اس صورت میں اللہ کی عظمتوں اور اس کی شان کبریائی کا ذکر ہے، اور مشرکین مکہ اور مشرکین کے علاوہ دنیا بھر کے مشرک جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کی بے بسی کا اور ان کے بے اختیار ہونے کا بڑے مؤثر انداز اور گہرائی میں ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جب یہ دیکھتے کہ باوجود تبلیغ کے مشرکین مکہ ہدایت نہیں لا رہے، یہ لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں، تو آپ کا دل دکھتا تھا، آپ اس پر بڑے ہی افسردہ ہوتے، کیونکہ اللہ کریم نے آپ کو سراپا رحمت و شفقت بنا کر بھیجا. تو اس لیے آپ ان کی گمراہی اور ضلالت پر افسوس کرتے اور آپ یہ چاہتے کہ یہ لوگ سب کے سب ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، اور انسانیت کے دامن پر تو کفر و فسق کا داغ ہے، نشان ہے، وہ باقی نہ رہے. بھولا ہوا یہ انسان، بھٹکا ہوا انسان، منزل سے دور اور ناماندہ، وہ اپنے آپ کو پہچان لے، وہ نور ہدایت کو پہچان لے، اس کا سینہ علم لدنی سے منور ہو جائے، اس کی پیشانی انسانی سعادت کا سبب بن جائے، تاکہ فرشتے اس کے سامنے سب جھکانے لگے، اس کی باتوں کو تصدیق کر کے اس کے اعمال صالحہ اللہ کریم تک پہنچائے. تو وہ رؤوف و رحیم مرشد اور اولو العزم ہادی جب کفار کے بیجا تعصب اور اناد کو دیکھتے تو بڑا دکھ ہوتا،
تو اللہ کریم نے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی کہ حبیب مکرم، آپ کا جو فرض ہے، جو آپ کا کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ بڑے ہی بااحسن اور بخوبی طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ تو ان کی قسمت ہے، ان کی بدبختی ہے۔ اس لیے آپ ان کے ہدایت قبول نہ کرنے پر، ایمان قبول نہ کرنے پر افسردہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف لائے ان کا بھی اسی طریقے سے انکار کیا گیا، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی، اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا برا سلوک کیا گیا، بدسلوکی کی گئی۔ سو یہ تسلی اس صورت میں نبی کریم علیہ السلام کو دی گئی۔ اسی طریقے سے اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ راہ راست کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، صاف ستھری پاکیزہ ایمان سے منور زندگی چھوڑ کر فسق و فجور پر مبنی آلودہ اور غلیظ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے اسباب کا ذکر کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے، وہ پاکیزہ زندگی کو ترک کر کے غلیظ زندگی کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ تو پہلا سبب یہ بتایا کہ دنیاوی زندگی کی چمک دمک اور دنیاوی زندگی کی ظاہری وضاحت اور ظاہری جو اس کے اسباب ہیں وہ انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، ان کو اس چمک دمک کے آگے حقیقی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اہل دنیا جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سرور اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ریس پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش اور آرزو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی یہ عیش مسرت ہو، یہ نشاط مسرت ہو، یہ زندگی، یہ سہولتیں اور یہ طرح طرح کی نعمتیں جو دوسروں کو ملی ہمیں بھی مل جائیں، اور ہم جہاں سے گزرے تو ہماری ہیبت سے زمین لرزہ اور بلندہ ہونے لگے۔ تو اس لیے وہ بھی اس دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اس پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر گناہوں سے اس کی طبیعت تنفر اختیار کرتی ہے، یعنی نفرت اختیار کرتی ہے، لیکن شیطان ان گناہوں کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر پیش کرتا ہے اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ان کے سامنے لاتا ہے، ان کو بڑا آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ اب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کی فطرت سلیمہ جو ان کے اندر نیکی کی قوت ہے بار بار ان لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جس راہ پر وہ چل رہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن انسان اپنی اس دل کی نہیں سنتا اور گناہوں کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس کو گناہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ جس کے سبب انسان یہ والی زندگی کو ترک کر کے دوسری زندگی کی طرف مائل اور راغب ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس صورت کے اندر اللہ کریم نے اپنی قدرت اور حکمت اور کبریائی کی دلیلیں پیش کی ہے اور اس میں فکر و تدبر کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد علماء کا منصب ذکر کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، اور اس طریقے سے اس کے مختلف مضامین اس صورت میں ذکر کیے گئے۔ تو ارشاد ہوا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، پیغام پہنچانے والا بنایا رسولوں تک، اولی اجنحۃ، جو پردار بازوؤں والے ہیں، یعنی جن کے بازو بھی ہیں اور ان کے ساتھ پر بھی ہیں۔ اب وہ کتنے؟ مثنیٰ وثلاث ورباع، تو کسی کے دو دو پر، کسی کے تین تین اور کسی کے چار چار پر۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے حمد کو بیان کیا،
اور بتایا گیا کہ چونکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس لیے ہم کے لائق بھی وہ اور اسی کی ہم کی جائے۔ پھر جو لوگ فرشتوں کو پوچھتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کا رد ہے، اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ فرما بردار اور تابع دار مخلوق ہے جو ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرتی اس کے پیغام کو پہنچانے میں، اس کے احکامات کو ماننے میں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے ان کی جو اللہ کریم نے ذمہ داریاں مقرر کر رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کی قوت بھی اسی طریقے سے تقسیم کی گئی، لہٰذا کسی کو 2 پر، کسی کو 3 پر، کسی کو 4 پر، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ پر عطا کیا۔ صحیح حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ جبرائیل علیہ السلام لہو 600 جناح، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، تو اللہ نے مختلف اعتبار سے ان کو یہ طاقت عطا کی، غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار فرمایا۔ پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر جسامت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مختلف اور دیگر بے شمار کمالات کے اعتبار سے برتری حاصل، کسی کے کمالات زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کا حسن زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یزید فی الخلق ما یشاء، یہ اس کی قدرت ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس طریقے سے عطا فرماتا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کو زیادہ کیوں دیا اور ہمیں کم دیا، وہ اس کی تقسیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ کریم لوگوں کو اپنی رحمت سے جو عطا فرما دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور وہ جس سے اپنی رحمت کو روک دے تو اس کو روکنے کے بعد کوئی اس شخص کو رحمت دینے والا نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب، بڑا ہی دانا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ قدرت الہی کے چند مظاہر پیش کرنے کے بعد کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس نے فرشتوں کی تخلیق کی، اس نے جس پر چاہا رحمت کی اور جس پر چاہا رحمت کو روک لیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کی طرف سے کہ انسانوں اس نے جو نعمتیں تمہیں دی وہ اسی نے دی، لہٰذا زندگی یہ اس کی نعمت ہے، صحت یہ اس کی نعمت ہے، علم یہ اس کی نعمت ہے، عزت یہ اس کی نعمت ہے، دولت یہ اس کی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے تمہیں اس کے علاوہ بھی جن جن نعمتوں سے اس نے مالا مال کیا ہے، سرفراز کیا ہے، انہیں یاد رکھو اور اس محسن حقیقی کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ تو صحیح اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ ہرگز نہیں، وہی خالق ہے۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، تمہارے رزق کے اسباب بھی اسی نے پیدا کیے، سو جب تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو رزق میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، جب خالق وہی ہے تو رازق بھی وہی ہے، لہذا جب وہ خالق بھی ہے رازق بھی ہے تو پھر خود انصاف سے بتاؤ کہ جب خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی اس نے دیا، تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ تم اس خالق کو چھوڑ کے، اس رازق کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے بیٹھ جاؤ؟ ہرگز عقل مندی۔ جب خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو پھر سب کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فانا تؤفکون، تو تم کدھر منہ پھیرے جاتے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، نبی کریم علیہ السلام کہ حبیب مکرم اگر یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں ان کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔
اس کی تفصیل وہی ہے جو پہلے گزری کہ جب حضور علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے کہ راہ حق سے پھرے ہوئے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں، تو وہ آپ افسردہ ہوتے اور آپ کا دل یہ چاہتا کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، سب کے سب اسلام قبول کر لیں، اور کوئی بھی ایسا شخص نہ بچے جو جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا کام راہ ہدایت دینا ہے، ان کو راستہ بتانا ہے۔ اب یہ ان کا اختیار ہے کہ یہ اس راستے کو قبول کرتے یا نہیں کرتے۔ تو آپ کا کام اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا ہے، ایصال المطلوب نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے پہنچانا نہیں ہے، ایمان زبردستی ان کے دلوں میں ڈالنا یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کام۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ایمان کی، وہ ایمان لے آتا ہے، اور جسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو وہ بے ایمان ہی رہتا ہے ساری زندگی۔ تو اس لیے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ افسردہ اور غمزدہ نہ ہوں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیاوی زندگی۔ اس سے پہلے جو آیت تھی تو اس میں یا ایھا الناس فرما کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے اجتناب کرنے کی تاکید کی۔ اب یہاں سے ان امور سے باخبر کیا جا رہا ہے جو انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ قیامت ضرور آئے، اور یہ کسی عام شخص کا وعدہ نہیں ہے، اور اس قیامت میں تمہارے اعمال سے متعلق بات پرس ہوگی، اچھے اعمال کیے تو ان کا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کیے تو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ کسی عام شخص کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ لحاظ اور مربت پہ اپنے وعدے کو فراموش کر دے، چھوڑ دے اور پوچھے نہ، اور یہ کہے کہ چھوڑو کیا پوچھنا، اس کو خود ہی یاد ہوگا، خود ہی عقل مند ہے۔ ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ تو اس فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریبی، یعنی شیطان۔ شیطان فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے جو دو جملے ہیں ان میں سے پہلے کا یہ معنی بیان کیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دھوکے میں نہ ڈال دو تمہیں یہ دنیاوی زندگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور الحیات الدنیا ان یشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها عن عمل الاخرہ۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اس کی نعمتوں اور لذتوں میں یوں مشغول ہو جائے کہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرنے کی اس کے بعد فرصت ہی باقی نہ رہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ۔ تو کہا کہ دنیاوی زندگی اور عیش و عشرت تمہیں ان چیزوں میں مبتلا نہ کر دے کہ تم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاؤ اور آخرت کو ترک کر دو۔ اور دوسرے حصے کا یہ معنی بیان کیا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اے لوگوں تمہیں کوئی فریبی، کوئی دھوکے باز دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اللہ سے متعلق، کیونکہ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ اس آیت میں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دھوکہ دینے والا اس سے مراد شیطان ہے، اور شیطان دھوکے بازی کے فن میں بڑا ماہر ہے، بڑا بے نظیر ہے۔ وہ ہر ایک شخص کو یہ نہیں کہ ایک ہی قسم کا دھوکہ دے اور اسی سے سب کو پھنسا لے، نہیں، وہ انسان کی نفسیات کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس کے ہر برے اور اچھے پہلو سے وہ واقف ہے، اور ہر انسان کا جو کمزور پہلو ہوتا ہے وہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص عقل مند ہوتا ہے، علم و فن کی کتابوں میں مشغول ہوتا ہے، اس کو شیطان اسی کے فن کے اعتبار سے دھوکہ دیتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جن کا سارا تکیہ عقل پر ہوتا ہے، اور وہ عقل کو ہر چیز کا مادہ اور ماخذ مانتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، تو ان عقل کے پجاریوں کو شیطان کس طریقے سے برگلاتا ہے، وہ انہیں اس طریقے سے چکر دیتا ہے کہ کبھی تو وہ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کہتے عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی خدا ہے۔ ملحدین آج کل کے جو ایتھسٹ ہیں، ملاحدہ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھتے ہیں، مٹیریلزم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں۔
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، جب تک اپنے سامنے ہم خدا کو دیکھیں گے نہیں ہم اس پر ایمان نہیں لیں گے۔ تو آج بھی کچھ لوگ اسی لوجک اور اسی فلسفے کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر وہ ہے تو دکھے، اگر اس کی حکمتیں ہیں تو اس نے یہ لوگ کیوں پیدا کی، مختلف قسم کے طریقے اور مختلف قسم کے حربے اور ہیلے اختیار کر کے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو کوئی فقیر تھا تو اس کو کسی ملحد نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، جو چیز نظر نہیں آتی ہے وہ کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اسے مارا، اس کے سر میں جا کر لگا، اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ قاضی وقت کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کی اور مجھے اس کی وجہ سے تکلیف اور درد پہنچی۔ تو اس نے جب قاضی نے اس کو گفتگو کا وقت دیا اس فقیر کو، اس نے کہا میں نے تو اس کی دلیل کا جواب دیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو وجود بھی نہیں ہوتا، خدا چونکہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا وہ ہے نہیں۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ڈھیلا مارا اور تکلیف اور درد ہوئی تو دکھائے کہاں درد؟ درد نظر آئے تو میں تسلیم کر لوں گا ہاں اسے واقعی درد ہے، اور پھر جو میری سزا ہوگی وہ جدید ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ درد کو دکھا نہیں سکتا کہ ہاں یہاں یہ درد ہے، یہ دیکھو یہ رہا درد، جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے خدا دکھایا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو قاضی وقت نے اس کے مقدمے کو خارج کر۔ تو شیطان اس طریقے سے برگلاتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو ان کے مطابق دھوکہ دے گا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، تو اسے کہے گا کہ تم جانتے نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم، اگر کبھی سستی ہو گئی نماز میں کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کروانے والا۔ لہٰذا اگر ایک دو نمازیں تم سے ترک بھی ہو گئی تو کون سا کوئی گناہ ہوگی، تم نے ساری زندگی تو نمازیں پڑھی، تو اس کو مغفرت کے سامنے تیرے گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ اس طریقے سے وسوسے شیطان انسان میں ڈالتا ہے۔ حضرت علامہ قرطبی اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال الغرور باللہ ان يعمل بالمعاصی ثم يتمنى على اللہ تعالی المغفرہ، کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ انسان دھڑ دھڑ گناہ کرتا رہے اور یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے بخشتا رہے گا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی مغفرت اس وقت کام آئے گی جب اس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ ارادہ بھی مغفرت طلب کر لو، معافی مانگ لو، دوبارہ کر لیں گے گناہ، تو اس کا گناہ اور اس کی مغفرت وہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ سب سے پہلی شرط جو توبہ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عزم مصمم کرے کہ یہ دوبارہ نہیں کروں، اور پھر اس پر ندامت ہو کہ میں نے جو کیا اس پر شرمندہ ہو، اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ اللہ سے معافی ہو، اللہ میں نے یہ کر لیا اب تو مجھے معاف کر۔ جب یہ تین چیزوں کا مرکب ہوگا، یہ تین چیزیں جمع ہوں گی تو اس وقت توبہ قبول کی جائے۔ اگر اس کا پہلی چیز ہی نہ ہو تو اس نے گناہ تو کیا، بس معافی مانگ لی زبانی طور پر، دل میں یہ ارادہ دوبارہ کروں گا، فی الحال معافی مانگ لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس کی معافی مقبول نہیں۔ یا یہ تو ارادہ کر لیا لیکن ندامت نہیں ہوئی اس پر، گناہ پر، گناہ کیا تو ندامت بھی تو ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار، پھر اس کی دعا قبول۔ تو کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ یعنی شیطان تمہاری خیر خواہی کے ہزار دعوے کرے، وہ تم سے دوستی کے عہد و پیمان کرتے ہوئے کتنی ہی سخت قسمیں کھائے، سن لو وہ جھوٹا ہے، تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہاری وجہ سے یا تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اسے جو چوٹ لگی ہے اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، لہذا تم اس کی میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس کے ہو جاتے۔ وہ تو ہر لمحہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب فرصت ملے اور تمہیں وہ غیر مذلت میں گمراہی کے گھڑے میں گرا دے ہوں گے۔
اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیکا لگائے ہنسے اور تمہارا مذاق اڑائے، تو نادان نہ بنو، اس کے ان چکنی چپڑی باتوں میں اور اس کے جھانسے اور جال میں نہ ہو۔ تم اس کے مکر و فریب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب تم اسے اپنا دشمن تصور کرو، جس طریقے سے اس نے تمہیں اپنا دشمن تصور کر رکھا ہے، مگر وہ ہیلے اور بہانے کر کے تمہارے قریب آ جاتا ہے اور تمہیں مختلف طریقوں سے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو جب تم اسے اپنا دشمن سمجھو گے تو انسان اپنے دشمن کے قریب نہیں آتا، اس کی باتوں میں نہیں آتا، اسے پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے اور یہ میرا بھلا نہیں چاہے گا۔ اگر یہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس میں بظاہر میری خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، اس میں بھی کوئی ایک پہلو ایسا ضرور ہوگا کہ جس کے سبب وہ مجھے تکلیف اور اذیت پہنچائے گا۔ انسان کی عقل ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو یہی نظریہ اگر شیطان سے متعلق ہو تو انسان اس کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو فقط اس لیے دعوت دیتا ہے سرکشی کی تاکہ وہ جہنمی بن جائے، اس کی باتوں میں آ کر جہنم میں چلے جائیں۔ اس نے کہا تھا جب اسے نکالا گیا تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں ضرور بھی ضرور انہیں خواہشیں دلاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کے دلوں میں یہ جذبات پیدا کروں گا کہ یہ خود گمراہی کی طرف آ جائیں، وہ گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور وہ برا عمل اب اسے اچھا نظر آتا ہے، بظاہر اس کو بہت اچھا دکھتا ہے وہ برا عمل، چوری، چکاری، ڈکیتی یا اس طرح کی دیگر گانے سننا جسے انسان لذت محسوس کرتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے عمل برا لیکن وہ اچھا محسوس کر رہا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے، کس شخص کے لیے کہ جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، خوبصورت دکھایا گیا اور اب وہ اسے خوبصورت سمجھتا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، برا نہیں سمجھ رہا، تو اس کے لیے کہا کہ محمد آپ اس کے لیے آزردہ خاطر نہ ہو، اپنا دل رنجیدہ نہ کریں، افسردہ نہ کریں، غمزدہ نہ ہو۔ کیوں؟ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اس لیے کہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان ابتداءً گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہ کی ملامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے یہ کیوں کی، اس کا رویہ اس کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہے۔ انسان جب کوئی پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ضرور بھی ضرور اس گناہ سے متعلق یہ شبہ پیدا ہوتا ہے میں نے کیوں کی۔ جو شخص شراب پینے کا عادی نہیں ہے، یا شراب تو بہت آگے کی چیز ہے، آپ سگریٹ لے لیجیے، تو جب پہلی مرتبہ سگریٹ پیتا ہے دل پہ دھڑکا لگتا ہے، اس کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے میں نے یہ کام کیوں کیا، اچھا کام نہیں ہے، تو برا کام ہے۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آتا تو دل کی آواز مدھم پڑنی شروع ہو جاتی ہے، پہلے چھپ چھپ کے پی رہا تھا، اب وہ کیا کرتا ہے، دو لوگوں کے سامنے پینا شروع کرتا ہے۔ پہلے وہ کہیں اکیلے میں پیتا ہوگا تو اب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو وہاں پینا شروع کرتا ہے۔ مثال سے سمجھا رہا، اس لیے کہ اس نے پہلی مرتبہ جو اس کے دل نے اور زمین نے اسے آواز دی اس پر اس نے کان نہیں دھرے، سنا نہیں، اب وہ جری ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں کار فرما ہے، اچھی قوت اور بری قوت۔ اس کا نفس مطمئنہ امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے۔ امارہ اسے برائی کا حکم دیتا ہے، لوامہ اسے اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جب برائی کرتا ہے تو نفس جو لوامہ ہے وہ اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ اگر وہ اس کی بات سن لے، اس کو چھوڑ دے تو یہ نفس مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی قوت ارادی کے اوپر ہے کہ وہ کس نفس کی بات کو سنتا ہے، کون سی قوت کو تقویت دیتا ہے۔ اگر برا کام کرتا ہے اور کرنے کے بعد جو قوت اچھی ہے اس کے اندر
نیکی کی قوت وہ اسے ملامت کرتی ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ قوت کم طاقتور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے کان بہرے ہو جائیں، وہ اس پہ کان نہ دھرے، اس کی بات نہ سنے، تو فطرت سلیمہ کی یا نیکی کی جو قوت ہے اس کی صدا احتجاج سے سنائی نہیں دیتی، آہستہ آہستہ وہ اس پر جری ہوتا رہتا ہے۔ تو وہی مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پہلے اکیلے میں کرتا تھا، اب دوستوں کے سامنے کرنے لگا، اور آگے بڑھ کر جب وہ جری ہو جاتا ہے تو اس قدر جری ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے وہ کام کرنے لگتا ہے، اس کو کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی، اس کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اس پر لوگوں سے بحث کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے کہ یہ کون سا برا کام ہے، تو دنیا سب کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو وہ کیا ہو گیا۔ تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، اس سے آگے بڑھ کر وہ اسے ثواب سمجھتا ہے، اس کو لذت آنے لگتی ہے۔ یہی معاملہ بنو اسرائیل کا تھا، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بچوں کو، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو۔ آپ نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایپسٹین فائل کا جو کیس دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ کیا ہے؟ اسی کی ایک جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، اور قتل کر کے سمجھتے تھے کہ بڑا اچھا انہیں سکون ملتا تھا، دلی سکون۔ اور قوم لوط کا کیا معاملہ تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہ عمل لوط جو کرتے تھے، اغلام بازی، بدفعلی لڑکوں کے ساتھ، ابتداء تو چھپ چھپ کے کرتے تھے، اور بعد میں وہ جری ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں بالکل واضح طور پر تأتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تم نے ایسا گناہ کیا تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ جری ہوتے گئے بڑے، پوری قوم میں یہ عادت پھیلی، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو فرشتے انسانی صورت میں آئے تو وہ خوبصورت انسانوں کی صورت میں تھے، مردوں کی صورت میں، تو پوری قوم جمع ہو گئی گھر کے باہر کہ ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے بدفعلی کریں گے۔ تو اللہ کریم نے فرشتے بھیجے جو حضرت ابراہیم کے پاس تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری سنانے کے بعد قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ان سے الجھ پڑے اور ان سے یہ احتجاج کیا کہ کیوں تباہ کرتے ہو قوم لوط؟ تو اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم لحلیم اواه منیب، ابراہیم بڑے بردبار اور نرم دل والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس پر گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، انہ قد جاء امر ربک، اس لیے کہ یہ آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے، ان پر یہ عذاب جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو رد نہیں ہوگا، لوٹایا نہیں جا سکتا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، تو ان پر وہ عذاب۔ تو یہ انسانی فطرت، ابتداء جب گناہ کرتا ہے تھوڑی بہت ملامت ہوتی ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر عادت سے وہ اس کو عبادت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سبب کہا کہ برے اعمال بھی اس کو بڑے اچھے نظر آتے ہیں۔ افمن زُیّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تو وہ برا عمل اس کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو تم آپ کی جان نہ گھلے ان کے لیے فرط غم سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک ایک اس کا مضمون مکمل ہوا، اور اس کے بعد آگے دوسرے مضمون پر مزید آیتیں انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔